نعیم کے پرانے خواب کی تعبیر اس کے توقع کے خلاف نکلی۔ ابھی تک اس کا یہی خیال تھا کہ عذرا اس کے لیے ہے اور وہ عذرا کے لیے، لیکن ماموں کے خط سے ایک تلخ حقیقت کا انکشاف ہوا۔ عذرا، اس کی معصوم عذرا اب اس کی بھاوج بننے والی تھی۔ اسے دنیا و مافیا کے تمام چیزوں میں ایک نمایاں تغیر نظر آنے لگا۔ دل میں رہ رہ کے درد کی ایک ٹیس اٹھتی تھی، لیکن جہاں تک ہو سکا اس نے ضبط سے کام لیا اور کسی پہ اپنے دل کی بات ظاہر نہ ہونے دی۔ عذرا کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ عبداللہ اور صابرہ نے ان دونوں سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن نعیم کو اپنے بھائی کا لحاظ تھا اور عذرا صابرہ، سعید اور عبداللہ کے احترام سے مجبور تھی، اس لیے دونوں کچھ نہ کہہ سکے اور دل کے انگارے دل میں ہی سلگتے رہے۔ جوں عبداللہ کے مسرت کے دن قریب آ رہے تھے، نعیم اور عذرا کے تصورات کی دنیا تاریک ہو جانی تھی۔ نعیم کی سکون ناشنا طبیعت کو گھر کی چار دیواری ایک قفس نظر آتی تھی۔ وہ سر شام گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے دور چلا جاتا اور آدھی رات تک صحرا میں ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ عبداللہ کی شادی میں ایک ہفتہ باقی تھا۔ نعیم ایک شب بستی سے باہر اپنے گھوڑے پر سیر کر رہا تھا۔ خوشگوار ہوا چل رہی تھی اور آسمان پہ ستارے جھلملا رہے تھے۔ چاند کی دل فریب روشنی میں صحرا کی ریت پر چھوٹی چھوٹی لہریں چمک رہی تھیں۔ بستی میں عبداللہ کی شادی کی خوشی میں نوجوان لڑکیاں دف بجا کر گا رہی تھیں۔ نعیم گھوڑا تھامے کچھ دیر سنتا رہا۔ اسے اپنے سوا تمام کائنات مسرور نظر آ رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ٹھنڈی ریت پر لیٹ گیا۔ چاند، ستارے، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوا اور سامنے بستی کے نخلستانوں کے دل فریب مناظر نے اسے اپنی معصوم دنیا کے کھوئے ہوئے سکون کے متعلق مضطرب کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میرے سوا کائنات کا ہر ذرہ مسرور ہے۔ میری سرد آہیں ان وسعتوں کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ اف، بھائی اور والدہ کی خوشی، ماموں کی خوشی اور شاید عذرا کی بھی مجھے رنجیدہ اور مغموم بنا رہی ہے۔ میں بہت خود غرض ہو گیا ہوں، لیکن میں خود غرض بھی تو نہیں۔ میں تو بھائی کے لیے اپنی خوشی قربان کر چکا ہوں، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے کہ میرے دل میں تو بھائی کے لیے اتنا اثار بھی نہیں ہے کہ اس کی خوشی میں شریک ہو کر اپنا غم بھول جاؤں۔ میرا رات دن باہر رہنا، کسی سے بات نہ کرنا اور سرد آہیں بھرنا ان پر کیا ظاہر نہ کرتا ہوگا۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ کبھی میرا چہرہ مغموم نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں۔ میں دل کی خواہشات پر قابو پا سکتا ہوں، احساسات پر نہیں۔ بہتر ہے چند دن کے لیے باہر چلا جاؤں۔ ہاں، مجھے ضرور چلا جانا چاہیے۔ ابھی کیوں نہ چلو جاؤں، مگر نہیں، اس طرح نہیں، صبح والدہ سے اجازت لے کر۔ اس ارادے نے نعیم کے دل میں کسی حد تک تسکین پیدا کر دی۔ اگلے دن صبح کی نماز سے فارغ ہو کر والدہ سے چند دنوں کے لیے بصرہ جانے کی اجازت مانگی۔ صابرہ اس درخواست پر حیران ہوئی۔ اس نے کہا، بیٹا، تمہارے بھائی کی شادی ہے، تم وہاں کیا لینے جاؤ گے؟ امی، میں شادی سے ایک دن پہلے آ جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، شادی تک تمہارا گھر پر رہنا ضروری ہے۔ امی، مجھے اجازت دیجیے۔ صابرہ نے ذرا غصے میں آ کر کہا، نہیں، میرا خیال تھا تم صحیح معنوں میں ایک مچاہت کے بیٹے ہو، لیکن میرا یہ اندازہ غلط نکلا۔ تمہیں اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہونا گوارا نہیں۔ نہیں، تم عبداللہ سے حسد؟ امی، یہ کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے بھائی سے کیوں حسد ہونے لگا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کی تمام راحتیں اس کی نظر کر دوں۔ بیٹا، خدا کرے میرا یہ خیال غلط ہو، لیکن تمہارا اس طرح خاموش رہنا اور بلا وجہ صحرا نوردی کرنا اور کیا ظاہر کرتا ہے؟ امی، میں معافی چاہتا ہوں۔ صابرہ نے آگے بڑھ کر نعیم کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا، مجاہدوں کے سینے فراخ ہوا کرتے ہیں۔ شام کے وقت نعیم سیر کے لیے نہ گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد بستر پر لیٹے لیٹے بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ اپنے طرز عمل سے جو کچھ والدہ پر ظاہر کر چکا ہوں، شاید عبداللہ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ اس خیال کے آتے ہی گھر سے نکلنے کے ارادے کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ آدھی رات کے وقت وہ بستر سے اٹھا، کپڑے بدلے اور پھر استقبل جا کر گھوڑے پر زین ڈالی۔ گھوڑا لے کر باہر نکلنے کو تھا کہ دل میں کچھ خیال آیا اور گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر ذہن میں عذرا کے بستر کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا۔ عذرا بھی ان چند دنوں میں نعیم کی طرح رات بھر جاگنے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے نعیم کی تمام حرکات دیکھ رہی تھی۔ جب نعیم قریب آیا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے یہ ظاہر کرنے کے لیے وہ سو رہی ہے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نعیم دیر تک کھڑا رہا۔ چاند کی روشنی عذرا کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان کا چاند زمین کے چاند کو گھور رہا ہے۔ نعیم کی آنکھیں عذرا کے چہرے پر اس طرح جذب ہو چکی تھیں کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے گرد و پیش کا خیال نہ رہا۔ اس نے لمبا سانس لیتے ہوئے پرسوز الفاظ میں کہا، عذرا، تمہیں شادی مبارک ہو۔
نعیم کا یہ جملہ سن کر عذرا کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے گھڑے میں ڈال کر اوپر مٹی کا انبار پھینک رہا ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر کسی غیر مرئی ہاتھ نے زبردستی اس کا منہ بند کر رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اٹھ کر نعیم کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دے اور اسے پوچھے اس کا کیا قصور ہے، اس نے کیوں کہا، لیکن دھڑکتے ہوئے دل کی آواز دل میں ہی دبی رہی۔ اس نے آنکھیں کھول کر نعیم کی طرف دیکھنے کی بھی جرأت نہ کی۔ نعیم گھوڑا لینے کی غرض سے دوبارہ استبل کی طرف چلا گیا۔ عذرا بستر سے اٹھی اور مکان سے باہر نکل کر دیوار کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ نعیم گھوڑا لے کر باہر نکلا۔ عذرا آگے بڑھی اور نعیم کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ نعیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عذرا تم جاگ گئی؟ میں سوئی کب تھی، دیکھو نعیم۔ عذرا اسے آگے کچھ نہ کہہ سکی، اپنا فکرہ ختم کیے بغیر آگے بڑھی اور نعیم کے ہاتھ سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ عذرا مجھے روکنے کی کوشش نہ کرو، مجھے جانے دو۔ کہاں جاؤ گے نعیم؟ عذرا مدت کے بعد اسے نام سے بلا رہی تھی۔ عذرا چند دن کے لیے بصرہ جا رہا ہوں۔ لیکن اس وقت کیوں؟ عذرا تم یہ پوچھتی ہو میں کیوں جا رہا ہوں، تمہیں معلوم نہیں؟ عذرا کو معلوم تھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اسے نعیم کے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر اشک آلود آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ نعیم نے کہا عذرا شاید تمہیں معلوم نہ ہو میرے دل میں آنسوؤں کی کیا قیمت ہے، لیکن میرا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ میں خود اداس رہ کر تمہیں بھی غمگین بناتا ہوں۔ بصرہ میں چند دن رہ کر میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، میں تمہاری شادی سے 1-2 دن پہلے آنے کی کوشش کروں گا۔ عذرا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ تمہارا ہونے والا شوہر مجھ سے بہتر خوبیوں کا مالک ہے، کاش تمہیں معلوم ہوتا مجھے اپنے بھائی جان سے کتنی محبت ہے۔ عذرا ان آنسوؤں کو ان پر ظاہر نہ ہونے دینا۔ آپ واقعی جا رہے ہیں؟ عذرا نے پوچھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ضبط کا ہر روز امتحان ہوتا رہے۔ عذرا میری طرف اس طرح نہ دیکھو، جاؤ۔ عذرا بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔